خواتین بھی بیت ہونے والی ہوں گی اور کچھ احباب یہاں بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، نسبت کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے اعلانیہ توبہ کرنی ہے۔ ہم سب کے سب توبہ کے ہر وقت محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں۔ کبھی زبان پھسل جاتی ہے، کبھی آنکھ پھسل جاتی ہے، کبھی آنکھ پھسل جاتی ہے، کبھی کان پھسل جاتے ہیں، اعضاء و جوارح پھسل جاتے ہیں، گناگون حالات پیش آ جاتے ہیں جس سے آدمی دینی حالت، ایمان کی حالت نہایت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی مجلس توبہ کی ہو، اس توبہ کی مجلس میں بندے کو شریک رہنا چاہیے اور صدق دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جس قدر انسان کی معافی میں دعا کے اندر ندامت ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صدق کے دل سے سب اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں ہمیں جمع کیا جو توبہ کی مجلس ہے، توبہ کی مجلس ہے۔ اور یہ توبہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں کوئی گناہ کرتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور وہ مر جاتا ہے، اور وہ گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہوتا ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ توبہ کا موقع نہ مل سکا۔ اور کئی مواقع ایسے آ جاتے ہیں، تو اس لیے ہر وقت صبح و شام اٹھتے بیٹھتے استغفار کثرت سے پڑھا کریں، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت فتنوں میں نا بڑا فتنہ گناہوں میں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، جس گناہ کا احساس ختم ہو گیا نا وہ بدنگاہی ہے، اور اس بدنگاہی کی وجہ سے اچھے اچھے لوگوں سے نماز، تلاوت، اعمال وہ رخصت ہو گئے، بالکل اعمال روٹھ گئے ہیں۔ اگر کچھ عمل زور شور کر کے ہو بھی جائے تو عمل کی حقیقت نصیب نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو موبائل میں بھی گند وند دیکھتے ہیں، اس کا بھی ایک شدید قسم کا اثر دل پہ پڑتا ہے، لیکن گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ وگرنہ اللہ والوں نے بدنگاہی کے فتنوں میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری غیر ارادی طور پر کہیں نظر پڑ گئی، غیر ارادی طور پر 10 سال تک اس کی ظلمت دل سے نہیں گئی، 10 سال تک۔ اب جن کا کام ہی صبح شام یہی کام ہو، جو اس قدر بے باک ہو جائے، نہ ظلمت کا احساس نہ نورانیت کا ادراک، دونوں چیزیں رخصت ہے، ظلمت کا احساس ہی نہیں ہوتا، تو ایسے ماحول میں نا ضرورت اس بات کی ہے کہ توبہ مستقل طور پہ کرنی چاہیے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے، کوئی پتہ نہیں زندگی کا آخری جھٹکا کب لگ جائے، اس سے پہلے میری حالت یہ ہو کہ میں کم از کم صاف ستھرا ہو جاؤں۔ تو استغفار کے جو ثمرات ہیں نا، استغفار کی جو برکت ہے، یہ بندے کو دھو ڈالتی ہے، یہ بندے کے گناہوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا چاہیے۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ جب میں اپنی طبیعت میں سستی محسوس کروں، انقباض محسوس کروں،
غفلت محسوس کروں تو میں اس کا شکوہ کسی سے نہیں کرتا، میں اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتا، میں تنہائی میں بیٹھ کر کثرت سے استغفار پڑھتا ہوں، کثرت سے. اور کثرت سے استغفار پڑھنے والا آدمی جو ہے نا، مادی چیزوں میں، اسباب کی دنیا میں اللہ اس پہ رزق کی تنگی نہیں رکھتے. اللہ رزق کی تنگی کثرت سے استغفار پڑھنے والے کے گھر میں نہیں ہوتی، رزق تک نہیں ہوتا اس کا. یعنی جتنی معاشی تکلیفیں لوگ بیان کرتے ہیں، یہ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے معاشی تنگی دور رکھتے ہیں ان سے. سید الطائفہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ حضرت میری ایک پریشانی ہے. پوچھتے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے مجھ پہ قرض بہت زیادہ ہے. تو فرمایا کرتے استغفار پڑھو. ایک آدمی نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہے. فرمایا استغفار پڑھو. کسی نے کہا ہمارے ملک میں قحط آ گیا ہے. فرمایا استغفار پڑھو. بارش نہیں ہوتی. فرمایا استغفار پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کو اپنے معمول میں رکھتے تھے اور 70 کا عدد بیان کرتے تھے. حالانکہ 70 کا عدد جو ہے یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70 ہمارے استغفار کرتے تھے. اور 70 کا عدد جو ہے نا کئی دفعہ اس کے زیادہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ اتنا استغفار کرتے تھے. تو کوئی شخص بھی یہ چاہے کہ میری زندگی میں اطمینان پیدا ہو، سکون پیدا ہو، میرے گھر میں اطمینان سکون ہو، اس استغفار کا سب سے جو اچھا وقت ہے نا، سب سے اچھا وقت رات کا آخری حصہ ہو اور تنہائی ہو اور اس تنہائی کے اوقات میں اللہ کے سامنے خوب استغفار کرے. اور ویسے بھی سحری کے وقت جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. وبالاسحار یستغفرون. یہ سحری کے وقت استغفار کرنا، رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا، رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا، نیکی کا عمل کرنے کے بعد بھی استغفار کرنا اور نیکی کی توفیق مانگنے کے لیے بھی استغفار کرنا. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آج عورتیں بھی پوچھتی ہیں، مرد بھی پوچھتے ہیں. بہت غمگین ہیں ہم، بہت غمگین ہیں. غم خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. غم ایک بڑی بیماری ہے کہ آدمی کہتے ہیں کہ مجھے غم ہے. اب اس کے سے اندازہ لگائیں آپ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار پڑھنے والا آدمی، یعنی یہ جو تسبیحات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس سے 99 بیماریاں آدمی کی دور ہوتی ہیں. 99. اور سب سے ہلکی بیماری وہ غم ہے. اب ہماری سب سے بڑی بیماری غم ہے. ہم کتنے غمگین ہیں لوگ، آج کتنے پریشان ہیں. پیسے والے بھی پریشان ہیں، غریب بھی پریشان ہیں، مرد بھی پریشان ہیں، عورتیں بھی پریشان ہیں. گوناگون قسم کے حالات نے ہم سب کو پکڑا ہوا ہے اور ہم اسباب کے درجے میں جو علاج تجویز کر رہے ہیں نا، وہ آخر میں بھی جا کے اللہ کا نام نہیں آتا. نگاہ اسباب پر اٹکی ہوئی ہے، فلاں سبب سے ٹھیک ہوگا، فلاں طریقہ صحیح ہوگا، اس طرح کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا. جو اسباب کو اختیار کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن ذاتی زندگی میں انسان کو جو توبہ استغفار سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا، توبہ سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، استغفار سے جو حاصل ہوتا ہے، اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا. یعنی استغفار بندے کو دھو کے رکھ دیتا ہے. اس لیے ایک تو اپنے معمولات کے اندر نا استغفار کو بڑھائیں، استغفار کو، اور چلتے پھرتے استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفار کریں. اور استغفار میں کون سا صیغہ زیادہ مؤثر ہے؟ تو استغفار کے اندر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ خاص طور پر واعظ بیان کرنے والے لوگ، دین کا کام کرنے والے لوگ کسی کو بھی نصیحت کریں، اس نصیحت سے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں اور اس یقین سے استغفار کریں۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ یہ جو استغفار ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوتے ہیں، اللہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا اگر ندامت شامل ہو تو پہلی بار پڑھنے سے ہی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں ندامت نہیں ہوتی، اور ندامت کا معنی یہ ہے کہ آج میں توبہ کر رہا ہوں، پھر نہیں کرنا میں نے یہ کام، یعنی پھر میں نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہ چلو گناہ بھی کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا، گناہ بھی کرتا ہوں پھر استغفار پڑھوں گا، تو کئی دفعہ پھر استغفار کا موقع نہیں ملتا، کئی دفعہ استغفار کا موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے کئی دفعہ ایسا بھی ہے کہ صوفیوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو دینداری کی صف میں لانا چاہتے ہیں، وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی پڑھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے کسی اجنبی کو دیکھا ہے نا، کسی نامانوس صورت کو دیکھا جس کا دیکھنا اللہ نے حلال نہیں کیا، حرام ہے، اس کو دیکھ کے کہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ شخص یہ خود اس کے اوپر لا حول پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ان مبارک کلمات کے ساتھ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ کھلا مذاق کر رہا ہے، یہ کھلا مذاق کر رہا ہے، یہ کہ ان گناہ کو بھی گناہ سمجھ کے کرتا ہے کہ گناہ ہے یہ، بس یہ صیغے بھی پڑھتا ہے، یہ تسبیحات بھی پڑھتا ہے۔ اس لیے صدق دل سے معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا، اس کو اپنے اوپر ہر وقت لازم کریں، ہر وقت لازم کریں۔ اور جس پریشانی کے زمانے میں ہم گزر رہے ہیں نا، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تو ہمارے احساس ہی ختم ہو گئے، ضمیر ہی مردہ ہو گئے ہیں، ورنہ جتنی امت مسلمہ جتنی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے نا اس وقت، جتنی نازک صورتحال سے گزر رہی ہے، آپ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ لینا، غزہ کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، رات دن بمباری ہو رہی ہے، ابھی بھی فضا آلودہ ہے ساری خون سے، اور عجیب ایک کرب ہے، ایک عجیب مشکل میں ہیں لوگ۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے یہ چند دن پہلے یہ صفن کانم بنیانم مرصوص کا جو منظر اللہ نے دکھایا نا جی، یہ شکر کا منظر ہے۔ اچھا، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جنگوں سے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں اس طرح، لیکن جب جنگ آ جاتی ہے، کفر اٹیک کرتا ہے، پھر اس کو اسی طرح سیسا پلائی دیوار بن کر ایسے ہی مقابلہ کیا جاتا ہے۔ ان الذین یحبون الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ اکبر، بنیان مرصوص۔ اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ بنیان مرصوص کیا ہوتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر کرنا، اس پہ اللہ کا شکر کرنا، ورنہ چائنا کی کوئی چیز، چائنا کے کوئی چیز بچے بھی نہیں کھاتے، کہتے ہیں یہ چائنا کی ہے، لیکن پاکیزہ ہاتھ جب لگ گئے نا ایمان والے، تو چائنا کو بھی جو ہے نا قیمتی کر دیا انہوں نے، اور رافیل کو فیل کر دیا۔ فرانس کا بنا ہوا، کہتے ہیں یہ فرانس کا بنا ہوا ہے، یہ جاپان کا، یہ امریکہ کا بنا ہوا ہے۔ چائنا کو ہر کوئی مذاق سمجھتا ہے، چائنا کا نام اگر یہ کابلی پٹھان بار چیزیں بیچتے ہیں نا، چائنا ہو تو دور سے کہتا خیر ہے ٹھیک چھوڑ، لیکن تاثیر پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اب تاثیر پیدا کر دے تو چائنا میں تاثیر پیدا کر دے، لیکن تاثیر اس کی نہیں ہے، تاثیر اس کی نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں، سالار ٹھیک ہو نا، مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو مدد آئی ہے نا، یہ مدد سالار کے اوپر ہے۔ اچھا، سالار ٹھیک نہ ہو نا، امیر جماعت ٹھیک نہ ہو،
امیر قافلہ ٹھیک نہ ہو، نیچے جتنے بھی ٹھیک ہو، مدد نہیں آتی۔ مدد کے لیے سالار کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اور جتنے بھی گناہ گار ہیں، کون گناہ گار نہیں ہے؟ کوئی ایسا آدمی دنیا میں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ جی ہے کوئی؟ گناہ تو کرتا ہے انسان، ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن جو توبہ ہے نا، استغفار ہے، یہ بندے کی ساری ظلمتوں کو مار کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اب جس طریقے سے ہمارے شاہین جھپٹے ہیں ان پر، جس انداز سے وہ گئے ہیں، اب کہتے ہیں ایمان کیسے بنتا ہے؟ ایمان ایسی تلواروں کے سائے میں بنتا ہے۔ اچھا، اب جو جانے والا ہے اس کو تو پتہ ہے میں نے واپس نہیں آنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی ہونا تھا، لیکن ایسے ماحول کے اندر جب آدمی جا رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں جاتا، وہ اللہ کی مدد کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ اللہ کی مدد کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں فتح مبین دی۔ اچھا، گری پڑی چیزوں نے وہ کام کیا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں پریشان ہیں۔ ابھی انڈیا کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کر سکے۔ یہ خارش کسی اور کو تھی، یہ خارش کسی اور کو تھی، ان کی خارش بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ کسی نے پوچھا خارش کا کیا علاج؟ اس نے کھروکنا۔ خارش کا علاج کیا ہے؟ خارش کرو۔ انہوں نے کہا یہ خارش، یہ بڑا متنازع پلاٹ ہے پاکستان کا۔ اچھا، آپ نے لکھا پڑھا ہے کسی جگہ؟ راستوں میں لکھا ہوتا ہے نا، متنازع پلاٹ، اس سے پہلے رابطہ کریں۔ اصل مالک یہ ہے اس کا، اصل سچ بات یہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے اور ایک نظریے کی بنیاد پر ہے۔ یہود کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے یہ۔ وہ گائے کے پجاریوں کو انہوں نے آگے کیا کہ تم آگے ہو جاؤ، تم آگے ہو جاؤ۔ ان میں اپنی خود اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے آتے۔ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں چھیڑ چھاڑ ٹھیک ہے۔ تو میں اس موقع پر نا اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں، کیونکہ غزہ کے حالات ہم روز پڑھتے سنتے ہیں، اور غزہ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ یہ تو وہ صاحب ایمان لوگ ہیں، بہت اونچے درجے کے ایمان والے ہیں، ورنہ ہم جیسے لوگ کب کے بک چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی ذات عزیز ہے، ہمیں اپنی بلند و بالا بلڈنگیں عزیز ہیں، دنیا عزیز ہے، ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابھی تک دشمن کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ کچھ عرصے سے غزہ میں کام کا ہمیں موقع دے رہا ہے، یہ خدمت کے حوالے سے۔ تو جو بچے بیچارے وہاں مونگ کی دال لے رہے ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں میں بھی کوئی ندامت اور پریشانی، غم نہیں ہے اس طرح، اس نازک صورتحال کے اندر بھی، ایسی صورتحال کے اندر بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو سعودی میڈیا کی جو بات یہاں نشر ہو رہی ہے نا، اس نے بھی بڑا کمال لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ بہت عرصہ ہوا ہم نے مسلمانوں پہ آگ برستی دیکھی ہے، عرصہ ہو گیا نا مسلمانوں پہ آگ برس رہی ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے کافروں پہ آگ برسائی ہے اور ہم نے دیکھی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایٹم راکٹ اپنی جگہ ہے، اس کے پیچھے جو چیز قوت ہے نا جی، وہ ایمان کی طاقت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اصل میں ایمان ہے، وہ طاقت ہے، اور اس طاقت نے ان کو پسپا کیا ہے۔ اور پھر دعا کا جو سہارا قوم نے دیا ہے نا، مخلوق خدا دعا میں لگی رہی، دعا میں لگی رہی۔ اس دعا نے بڑا کام کیا ہے، اس دعا نے بڑا کام کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم نے استقامت مانگنی ہے۔ پھر بھی کفار کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی دوستی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہر شخص کو جہاد کی نیت سے، جذبہ جہاد سے سرشار رہنا چاہیے، اور جہاد کی تدریس کو
ابھی اللہ نے موقع دیا ہے نا، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ آج 2-4 ہفتے پہلے جہاد کا نام لیتے کہ دہشت گرد ہے نا، آج کل کام چل پڑا ہے نا، تو مولوی زکریا صاحب مسجدوں میں بھی، بیانات کے اندر بھی، جہاں جہاں بیٹھے نا جہاد کی تدریس کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہے کہ کیونکہ تازہ تازہ تو نے کیا ہے نا، صفن وانم بنیانم مرصوص میں نے کہا ہے، ان الذين يحبون الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، یہ ہمارے جنرل نے پڑھا ہے جی بھائی، ہم تو اپنے جنرل کا سبق پڑھ رہے ہیں، اس نے سبق پڑھایا کہ یہ پڑھو، اب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس موقع پر جہاد کی تدریس کو عام کریں، اچھا، کیونکہ منافق کی موت نہیں مرنا چاہیے۔ جہاد جتنا مقدس فریضے کے ساتھ ہم لوگوں نے مذاق کیا ہے نا جی، یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ اچھا، رسول اللہ کی مدنی زندگی ساری جہاد سے بھری ہوئی ہے، ساری زندگی جہاد سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اسی خوف کے ساتھ پتہ نہیں مار نہ دے کوئی، کھا نہ جائے کوئی، مار دیں گے کوئی، کچھ نہیں ماریں گے۔ وہ جن کو اتنا ناز تھا نا، ہم یہ 8ویں طاقت ہے، ہم یہ کر دیں گے، 4-5 جہاز اڑے ہیں تو تباہی مچا کے آ گئے ہیں، سمجھے نا جی۔ یہ جنگ کی نئی حکمت عملیاں ہیں، یہ جنگ کے نئے انداز ہے۔ یہ صوفی بھی بننا ہے، ذاکر بھی بننا ہے، لیکن ذاکر بننے کا مطلب یہ نہیں کہ حجروں میں گھس جائے آدمی، سمجھے نا جی۔ اور جو موقع آئے اس موقع پر وہ سارے کام کرنے چاہیے جو کرنے کا ایک مومن کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت موقع پر ہماری فوج نے اور ہمارے ایسے احباب الحمدللہ ایسے ایسے شعبوں میں تھے جو ان دنوں میں اس رابطے میں تھے، ان سے بات چیت ہوتی رہی، ان کی ایمانی جذبات اور ان کی ایمانی کیفیات اتنی بلند تھی کہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے خاص فضل و کرم سے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب، یہ بڑی زبردست تجارت ہے، اچھا، بڑے عذاب سے بچائے گی یہ، جن کا ایمان خدا پر ہے نا۔ جہاد کے بہت سارے درجے ہیں، اگر ہم جہاد کر نہیں سکتے نا، یا جہاد میں عملی طور پہ شریک نہیں ہو سکتے، تو مجاہدین کے خلاف کبھی بھی اتنا بھی کمزور ذہن نہیں رکھنا چاہتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ایجنسیوں کا جہاد ہے، یہ فوج کا جہاد ہے، تو میں کہتا ہوں فوج بھی تو مسلمان ہے نا، ایجنسیاں بھی تو مسلمان ہیں نا، پاکستان کے ہے نا یہ سارا کچھ، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ دشمن جب بزدلی پھیلاتا ہے نا تو ایسی باتیں کرتا ہے، پھر ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ یاد رکھیں، میرا شروع سے ایک ذہن تھا، الحمدللہ میں اس ذہن پہ ابھی تک قائم ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو اس ملک کو اتنی بڑی طاقت دی ہے نا جی، جتنے بھی صحیح، لیکن اس ملک کے اندر ایٹمی اداروں کے اندر، فوج کے اندر بڑے بڑے رجال اللہ موجود ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ موجود ہیں، اس واسطے کر کے اس ملک کی بنیادوں میں نا اس کے خاکے میں خون ہے، اور اس کے خاکے میں لا الہ الا اللہ کی آواز ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا ہے۔ اس لیے یہ فوج کے خلاف بھی سکیمیں نہیں کرنی چاہیے، فوج کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، یہ مناسب نہیں ہے کسی آدمی کے لیے۔ اور خاص طور پہ اس وقت ہم جنگی حالات کے اندر ہیں، ان جنگی حالات کے اندر یہ سوشل میڈیا پہ جو باتیں چلتی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو، اور جی اس طرح نہیں ہوتا، جی اس طرح ہوتا ہے، چھلیاں بیچنے والا بھی جنگی تدبیر بتا رہا ہے کہ تم اس طرح کرتے، جس کا کام چھولے بیچنا ہے وہ بھی کہتے تم یہ کرو۔ بھائی وہاں پر ایک ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک نظام ہے، وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔ مرکز اس پہ حملہ ہوا، کیا نام ہے، بہاولپور میں، بچے شہید ہو گئے، بڑا ظلم ہوا، اس کے موقع فوری ہم نے جذبات دیا کہ فوری اٹیک کریں، کئی لوگوں کے ذہن خراب ہو رہے تھے، لیکن جب کیا تو صحیح کیا، پھر کیا تو صحیح کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب وقت ہے اس بات کا کہ ہمیں جتنا بھی زیادہ ہو سکے اجتماعیت کی طرف آنا چاہیے، اجتماعیت کی طرف آنا چاہیے۔ کافر دنیا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سیاسی ہے، یہ فوجی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، وہ سب کو مسلمان سمجھتا ہے، اور ہم اس کھاتے میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک، وہ ہمیں مسلمان سمجھ کے مارتا ہے وہ۔
اس کو کوئی پتہ نہیں لبنان والے کون ہیں، شام والے کون ہیں، عراق والے کون ہیں، فلسطین والے کون ہیں۔ فلسطینی دیوبندی بریلوی کو جانتے ہی نہیں ہیں، شام والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، سوریا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھے نا جی؟ وہ کلمے کا دشمن ہے، ایمان کا دشمن ہے۔ تو اس وقت ایسے حالات میں مسلمانوں کو بہت زیادہ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی محلے کی سطح تک بھی نا بغاوت کی فضا نہیں بنانی چاہیے، بغاوت کی فضا نہیں بنانی چاہیے، اتحاد کی فضا بنانی چاہیے، اور استغفار کو، توبہ کو لازم پکڑنا چاہیے، توبہ استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، توبہ استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، اور اس کی ترغیب اپنے گھروں میں، محلوں میں، ہر جگہ دیا کریں کہ جہاں جہاد ہمارا ہوگا نا جی، اس جہاد کے پیچھے ایمان چاہیے نا، قوت چاہیے، اور جب تک انسان کی باطنی حالت ٹھیک نہ ہوگی اس وقت تک اس کو جہاد کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ بات سمجھے نا، باطنی حالت کو ٹھیک کرنا، جب تک اپنی باطنی قوت صحیح نہیں ہوگی، تو اس لیے بہت زیادہ اس کا اہتمام فرمائیں گے سب حضرات کہ توبہ کو اور استغفار کو لازم پکڑیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دعاؤں کا سلسلہ ابھی بھی موقوف نہیں کرنا، دعا کا سلسلہ موقوف نہیں کرنا۔ آیت الکرسی زیادہ نہ پڑھو، 3 بار پڑھ لو، 3 بار۔ یہ حصار کے طریقے ہوتے ہیں نا، حصار آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو مولوی عمیر صاحب آپ کو سمجھا دیں گے حصار کس کو کہتے ہیں۔ حصار ہوتا ہے نا، حصار دینا، پہلے لوگ کہتے ہیں کڑا دینا، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی اپنے ارد گرد تصور کے ساتھ، خیال کے ساتھ، اپنی اولاد کا، اپنے احباب کا تصور کر کے، کیا تصور کر کے کہ یا اللہ ان کو فتنوں سے بچا، ہر باطل قوت سے بچا، اس طرح اپنے ملک کا، اپنی ایٹمی اثاثوں کا، اور اپنے جو میزائل ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اس کا، ان ساری چیزوں کا حصار کرنا کہ یا اللہ یہ دشمن کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ آج ڈاکٹر قدیر خان صاحب کچھ دے کر گیا نا، تو چھاوڑی بیچنے میں، پاپڑ بیچنے والا بھی کہتا آؤ جنگ کرو، اس کو پتہ ہے ہمارے پاس کچھ ہے، آؤ جنگ کرو، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ ہاں، تو جب آدمی کے پاس، تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، اچھا بڑا انعام ہے۔ تو اس لیے سب کو جہاد کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا جی؟ پاکستان الحمدللہ کی بڑی نعمت ہے، دیکھیں ہم کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں جی، اور پاکستان کی سالمیت ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہوگا تو ہمارا ملک بھی ہے، ہمارے مدرسے بھی ہیں، ہماری تبلیغ بھی ہے، ہمارا جہاد بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہماری محفوظ رہیں گی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طرح پیچھے لگے رہے نا، اب دشمن چاہ رہا ہے کہ یہ لگے رہیں، یہ فوج کے خلاف لڑائیاں کریں، پولیس والوں کو ماریں، تھانے جلائیں، اسپتالوں کو جلائیں، روڈ بند کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ جتنی سکیمیں بھی ہیں یہ دشمن کی ہیں ساری، یہ سب سکیمیں دشمن کی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ کمزور سے کمزور ہوتے جائیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو باطنی اعتبار سے توبہ استغفار کا عمل بہت ضروری ہے، اور فی زمانہ جہاد کا جذبہ، جہاد کے لیے اب جو غزہ کا جہاد اس وقت متوجہ ہے، اب ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو غزہ کے جہاد کی جو ترغیب ہے وہ ختم نہ ہو، معاشی بائیکاٹ ان کی چیزوں کا یہ جاری رہے، مصنوعات کا بائیکاٹ یہ جاری رہے، ایک نمبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ محلے کی سطح پہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے نا 100 50 روپے چندہ جمع کر کے ان بیچاروں کے ساتھ تعاون کیا جائے، ہر مد کے اندر کوشش کی جائے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی، ٹھیک ہے نا جی؟ اب میں نے وہاں قربانی کی کوشش کی تھی کہ ہم وہاں قربانی کریں، تو کئی دوستوں نے پوچھا بھی تھا، تو ان کے لیے عرض ہے کہ قربانی کرنا وہاں ممکن نہیں ہے، قربانی کرنا ایسے ادارے پیسے مانگ رہے ہیں جی، اتنے پیسے دیں تو ہو جائے گا، اتنے پیسے دیں تو ہو جائے گا، لیکن ہے کافی مشکل کام ہے، یعنی 10 لاکھ روپے کا ایک بچڑا ہے، 10 لاکھ روپے کا ایک بچڑا ہے، 1.5 من کا، 2 من کا، لیکن اس کی بھی اطلاع یہ ہے کہ تسلی نہیں ہے کہ قربانی آپ کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، جنگی حالات ہیں، جنگی حالات ہیں، کیونکہ قربانی کا محدود وقت ہوتا ہے نا،
کھانا پینا تو بندہ آگے پیچھے پہنچ جاتا ہے، آج نہ کیا تو 10 دن بعد چلا جائے گا، لیکن قربانی کیونکہ مخصوص دن ہوتے ہیں تو اس لیے کئی ساتھی اگر ادھر ادھر تنظیموں کو پیسے دیں تو قطعاً بالکل نہ دیں پیسے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کھانا پینا اور اس طرح کی باقی چیزیں الحمدللہ اس کو ہم خود دیکھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے ہمارا کام، اس سے تو تسلی ہے۔ باقی چیزوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا تو مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اور اس حالات میں قربانی ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری صلاحیتوں کو اللہ استعمال فرمائے، تاکہ کل غزہ کے جہاد کے حوالے سے روز محشر اگر اللہ کے نبی کے ساتھ آمنا سامنا ہو نا، تو وہ اگر ہماری شکایت کریں تو ہم شرمندہ نہ ہوں کم از کم۔ ہم نے ایک دعا کی ہے ان کے لیے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، اتنا ہی کر سکتے تھے، کیا کریں اور، سمجھے نا جی؟ تو اس لیے کہ غزہ کے جہاد کو نہیں بھولنا، اس جہاد میں اپنا حصہ ہر اعتبار سے شامل کریں، ضرور شامل کریں۔ ایک بات یہ ہو گئی، دوسرا ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، بالکل نہ لیں ان کی چیزیں، نہیں مرتے ہم کہ ہم نے ان کی چیزیں نہ کھائی تو مر جائیں گے۔ اور یہ ترغیب ایسی عام کر دیں نا، ایسی عام کر دیں کہ جتنا خدا نے ان کو ذلیل کیا، نقصان دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ اور نقصان ہوگا ان کو۔ اور یہ صرف ابھی اس جہاد کو، غزہ کے جہاد تک ان کی مصنوعات کا انکار نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا لاوا داوا کچھ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ بس اب ساتھی جو ہے نا توبہ کے کلمات پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ اس کو پکڑ لیں، یہ رومال پکڑ لیں۔ آؤں بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بدنظری سے، تمام برائی کے کاموں سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ جاریہ نقشبندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ تمام حضرات کی بیعت ہو گئی ہے، توبہ بھی ہو گئی ہے، جن خواتین نے توبہ کے کلمات پڑھے ان کی بھی ہو گئی ہے۔ بس اب استغفار کو، لا الہ الا اللہ، استغفار، کلمہ طیبہ، درود شریف جی، اور اس کے علاوہ خاص طور پر ہمارے طریقے میں ذکر اسم ذات، اسم اعظم کا ذکر، اللہ 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 اللہ، اس نام کا زبانی ذکر بھی اور اس نام کا مراقبہ بھی، یہ اس کا خاص اذن ہے۔ یہ اجازت جو ہے نا
اللہ جل شانہ نے دوسری وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور نبی علیہ السلام سے یہ دولت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچی، ان سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے سینہ بسینہ یہ کے بعد دیگرے میرے پیر مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، اور ان سے یہ دولت مجھ گناہگار کو پہنچی۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے آپ تمام حضرات کو سلسلہ عالیہ میں داخل کر کے ذکر اس میں ذات کی، اس میں اعظم کی اجازت دی، آپ کہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ بس یہ ہر نماز کے بعد بھی صبح و شام بھی تھوڑی دیر جیسے زبانی کریں نا، اتنی آواز کے ساتھ کہ اپنے کان سنیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کم از کم ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، پھر الا اللہ اس کو پڑھ لیں، پھر اللہ 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 یہ پڑھ لیں، پھر آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر تصور کر کے اس نام کا مراقبہ کریں، یعنی دل کے خیال کے ساتھ دل میں اللہ 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 اللہ۔ جمعہ والے دن سورہ کہف ضرور پڑھا کریں، روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھا کریں، اور قرآن کریم آدھا پارہ ایک پاؤ جتنا آپ کو آسانی سے ہو سکے پڑھیں۔ نماز کا جماعت کے ساتھ خیال رکھیں، عورتیں پردے کا خیال رکھیں، غیبت سے جان بچائیں، بے پردگی بے شرمی بے حیائی کے کام نہ کریں، اور یہ جو ٹچ موبائل ہے اس میں گندی چیزیں نہ دیکھیں۔ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے اس موبائل کے فتنے سے دور رہیں، جتنا آپ دور رہیں گے انشاءاللہ اسی قدر آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ موبائل کا استعمال انتہائی نقصان دہ ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے کہ اس میں غیر محرم صورتیں ان کو دیکھنا شرعاً ناجائز ہے بالکل، اور عورتیں جب ان چیزوں میں پڑتی ہیں تو اس میں احتیاط نہیں کرتی، پھر بے درخت دیکھتی ہے، تو اس کا ذہنی اور باطنی بہت زیادہ نقصان ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مردوں کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان ہے، ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر خیال رکھیں، اور تصور کے ساتھ تھوڑی دیر ذکر کرنا ہے، دل کی زبان میں دل میں اللہ 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 پڑھ رہے تھے۔